آج کل ایبنارمل بچے پیدا ہونے کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایبنارمل بچے سے بچنے کے لیے فولک ایسڈ انٹیک آپ کو کب شروع کرنا چاہیے، اس کے اور مزید کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں لے رہی اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ بھول گئی ہیں تو آپ پھر کب شروع کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر تنزیلہ رحمان ہے اور میں کنسلٹنٹ آبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجسٹ ہوں۔ فولک ایسڈ بیسکلی وائٹامن بی کا پارٹ ہے اور یہ ہیومن باڈی کے لیے بڑا انٹیگرل ہوتا ہے۔ یہ ریڈ بلڈ سیلز کا بھی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے۔ ریگارڈنگ پریگنینسی، یہ پریگنینسی میں بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اگر فولک ایسڈ کو آپ نہیں لیتے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے اندر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے۔ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے کہ برین کی ڈیولپمنٹ کا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ والا بتاتا ہے کہ بچے کا تو برین پراپرلی نہیں بنا ہوا، یا پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پھوڑا ہے یا نقص آ گیا ہوا ہے۔ تو یہ اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہوتا ہے۔ جن ماں نے نہیں لیا ہوتا ان کے اندر یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیکنڈلی، کلیفٹ لپ یا کلیفٹ پیلٹ کا چانسز، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کے یہ جو لپ ہوتا ہے اس پہ کٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فولک ایسڈ نہیں لیتے تو اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جو مائیں لیتی ہیں ان میں یہ چانسز ڈکریز ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ کافی خواتین کنفیوز ہوتی ہیں کہ بیسکلی ہمیں فولک ایسڈ لینا کب چاہیے۔ کچھ لوگ تو حمل کا ٹیسٹ کرنے کے بھی مہینے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ان کو فولک ایسڈ اسٹارٹ کراتا ہے، لیکن بیسیکلی تب تک تو کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ 8 ویکس کے اراؤنڈ 9 ویکس کے اراؤنڈ برین ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ سو جب آپ پلان کریں کہ ہم پریگنینسی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اسی وقت فولک ایسڈ اسٹارٹ کر دینا چاہیے۔ آپ کتنی مقدار میں آپ کو لینا چاہیے؟ اگر آپ اس کو پروفائلیکٹک ڈوز میں لیں تو آپ کو 4 مائکرو گرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اوور دا کاؤنٹر فولک ایسڈ کے نام سے ملتا ہے یا کسی بھی پریپریشن میں، ان میں یہ سفیشینٹ اماؤنٹ میں ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی پریپریشن اس کی کھا سکتی ہیں، اور آپ کو پریگنینسی میں اس کو تھرو آؤٹ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ٹرائمیسٹر تک لینا ہے۔ پہلے 6 مہینے آپ کو 4 مائکرو گرام ہی لینی ہے، پھر 5 مائکرو گرام شروع کر دینا۔ بٹ وہ خواتین جن کا پہلے بچہ جو ہے وہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کے ساتھ ہے یا کلیفٹ لپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جن کو ایپیلیپسی یا مرگی کا مرض ہے اور وہ اس کی دوائیاں لے رہی ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہے، ان کے لیے ڈوز پریگنینسی سے پہلے بھی ہائی ہوتی ہے، یعنی 5 مائکرو گرام یا 6 مائکرو گرام انہوں نے لینی ہوتی ہے، اور تھرو آؤٹ پریگنینسی بھی ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو ضرور یہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو یہ نقصانات سے تو بچا رہا ہے، آپ کو اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے سے بھی روک دیتا ہے۔ جو پری ٹرم ہے بچے کا، جن کے لو برتھ ویٹ بچے ہوتے ہیں، یعنی اچھا وزن نہیں ہوتا، ان کو بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور بچوں کے اندر دیگر جو ایبنارملٹیز ہیں ان کو بھی یہ روکتا ہے۔ فولک ایسڈ آپ کے بلڈ کی فارمیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ سو جو خواتین خون کی کمی سے سفر کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مینڈیٹری ہوتا ہے۔ میری ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ 3 منتھس بیفور پریگنینسی اس کو سٹارٹ کریں، تھرو آؤٹ پریگنینسی لیں، اور پھر جب تک آپ بریسٹ فیڈ کراتی رہیں آپ فولک ایسڈ ضرور لیں۔ تھینک یو۔ آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوئری ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لیں، میں یا میری ٹیم ضرور آنسر کریں گے، اور اگر آپ کو 1-to-1 کنسلٹیشن چاہیے میرے سے تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو کنسلٹیشن لے سکتے ہیں یا ٹائم لے سکتے ہیں۔